شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. چھٹے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اس پہلی آیت میں ایک اہم معاشرتی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کی برائی، خامی اور عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی خوبی اور اچھائی لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، اس کی برائی اور اس کا عیب نہ بیان کرے. ایکسپشن ہے، استثناء کیا گیا، مگر الا من ظلم، مگر وہ شخص جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، یعنی مظلوم ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، اس کے اس عیب کا اظہار لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے. اور اسی دائرے میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی رقم دے رکھی ہے اور اس کے پاس اس رقم کو ادا کرنے کی طاقت ہے اور وہ ٹول مٹول کر رہا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مطل الغنی ظلم، کہ غنی آدمی، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. تو اگر آپ کے اوپر کسی کی بقایا رقم ہے تو آپ اسے ادا کر دیں، ٹال مٹول نہ کریں، اس لیے کہ یہ ٹال مٹول کرنا یہ ظلم کے دائرے میں آتا ہے. ایک حدیث ہے کہ ایک ام المومنین کی ایک چیز چوری ہو گئی، سرق شیء، ایک چیز چوری ہو گئی تو وہ چور کو بددعا دینے لگی. اس سے پتہ چلا کہ چوری بھی ظلم ہے اور ظالم کے اوپر بددعا کرنے کی اجازت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ وہ چور کو بددعا دے رہی ہیں تو آپ نے فرمایا لا تسبخی فی. لا تسبخی فی کا مطلب یہ ہے کہ لا تخففی علیہ، یعنی تو اس کے اوپر ہلکا مت کر. دیکھو کتنی اچھی بات ہے، ہلکا مت کر، یعنی تو اس کو اگر بددعا دے گی تو اس کا جو گناہ ہے، جو گناہ کی سزا ہے وہ ہلکی ہو جائے گی. لہذا اسے بددعا مت دو، اس کا گناہ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. اس حدیث کے اوپر کچھ محدثین نے کلام کیا ہے.
جیسے علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے حبیب ابن ابی ثابت، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدلس ہیں، اور مدلس اگر ان کے ساتھ کسی سے روایت کرتا ہے تو اس کو تدلیس کہتے ہیں، اور یہ تدلیس یہ حدیث کی صحت میں مضر ہوتی ہے۔ اور یہاں حبیب ابن ابی ثابت نے عطا ابن ابی رباح سے ان کے ساتھ روایت کیا ہے، لہذا مدلس کا انعنا مقبول نہیں ہے تا کہ وہ سماعت کی تصریح نہ کرے کہ میں نے فلاں محدث سے سنا ہے۔ ان کے ساتھ اگر مدلس روایت کرتا ہے تو مدلس کا انعنا قبول نہیں۔ اس وجہ سے علامہ البانی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ترجح عندی اخیراً، میرے نزدیک بعد میں چل کر یہ بات راجح ہوئی کہ انہو قلیل التدلیس، تدلیس تو کرتے ہیں وہ، لیکن یہ تدلیس ان کے اندر کم پائی جاتی ہے، لہذا اگر کوئی اس حدیث کو لینا چاہے لے سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، مگر مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کے عیب کو بیان کرے، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے اور وہ اس سے دور ہٹ جائیں۔ آگے جو صفت لائی گئی اللہ کی وہ قابل غور ہے، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ اللہ اکبر، اے مظلوم تیری آواز کوئی سنتا ہو یا نہ سنتا ہو، تو کسی آدمی کے پاس گیا اپنا مسئلہ لے کر کے، وہ تیرے مسئلے کو سن کر حل نہیں کر رہا ہے، عدالت میں بھی گیا لیکن جج تیرے مسئلے کو حل نہیں کر رہا ہے، تیرے مسئلے کو کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، اللہ نے فرمایا کوئی سنے یا نہ سنے ہم سن رہے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، ہم سن رہے ہیں اس کو، کتنی بڑی بات ہے، علیمہ، اور ہم جانتے ہیں۔ جاننے کا کیا مطلب؟ تمہارے اوپر کتنا ظلم کیا گیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا صحیح بول رہے ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ تو آدمی کسی کے عیب کو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن ایک آپشن رکھا گیا، ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم اس کے عیب کو نہ بیان کرو اگرچہ تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور وہاں اللہ کی صفت لائی گئی کہ وہ عفو ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اے اللہ تو عفو ہے مجھے معاف کر دے، تو جب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے تو اپنے بھائی کو بھی معاف کر دو اگرچہ وہ ظالم ہے۔ دیکھو کتنی اچھی بات کہی گئی، یہ ہے اسلام، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک ہے کوئی یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو بھی نہیں مانتا رسول کو بھی نہیں مانتا، کافر ہے۔ ایک کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں مگر رسول کو نہیں مانتا، یعنی قرآن کو مانتا ہوں لیکن حدیث کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ اچھا، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور رسولوں کو بھی مانتا ہوں لیکن تمام رسولوں کو نہیں مانتا، بعض رسولوں کو مانتا ہوں اور بعض رسولوں کو نہیں مانتا، یعنی میں رسولوں کے درمیان تفریق کرتا ہوں، یہ تیسری قسم، یہ بھی کافر ہے۔ آخر میں چوتھی شقیہ بچی، جو لوگ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں یہ حقیقی مومن ہے، اور وہ تینوں پہلے کے وہ حقیقی کافر ہیں۔ اس میں کہا گیا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا، جی یہ پکے کافر ہیں۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ آگے یہودیوں کی خباثتیں ذکر کی جا رہی ہیں، جی
ایک تو ان کا مطالبہ ذکر کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. یہ دیکھو، یہ بہت خطرناک مطالبہ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے سزا یہ دی کہ ایک چیخ آئی اور سب کے سب مر گئے. اللہ کو اتنا غصہ آیا ان کے اس مطالبے پر کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ منہ مسور کی دال، تیری آنکھوں کی اوقات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کو برداشت کر سکے؟ تو اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے. بتائیے یہ کتنے کم ظرف تھے یہ. اور نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، چیخ آئی اور ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا. یہ عجیب بات ہے. اور پھر ان کی ایک شرارت، ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، دلائل کے آ جانے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. یہ دیکھیں، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. کیسی قوم ہے یہ، کیسی قوم. حیرت ہوتی ہے کہ یہ انبیاء کی اولاد ہیں. انبیاء کی اولاد اتنی خراب ہو سکتی ہے؟ اور آگے ایک شرارت اور بیان کی گئی. کہا گیا تھا ان سے کہ ہفتے میں ہر دن تم کاروبار کر سکتے ہو، سنیچر کا دن اللہ کے لیے خاص کر دو، تم کاروبار نہیں کرو گے. اور یہ دریا کے کنارے رہتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آزمایا. 7 دن مچھلیاں ساحل کے کنارے سے اس طرح غائب ہو جاتی جیسے گدھے کے سر سے سینگ. مچھلیاں دکھتی نہیں تھیں. اور سنیچر کے دن سر ساحل بڑی بڑی مچھلیاں لوٹتی نظر آتی تھیں. اب ان کے منہ میں پانی آ گیا. یہ ہر امتحان میں ناکام ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈائریکٹ انہوں نے مچھلیاں سنیچر دن پکڑنا شروع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ساحل سے جو ہے راستہ بنا کر کے آگے گڈھے کھود دیے. اب جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں اس راستے سے جس کو انہوں نے کھودا ہوا تھا اس سے چل کر ان کے گڈھوں میں آ جاتی. پھر یہ جانے کا راستہ بند کر دیتے تھے اور اتوار کے دن مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے. وہ آگے آئے گا. اس طرح انہوں نے ہیلا کر کے اللہ تبارک و تعالی کی ایک حرام کردہ چیز کو حلال کر لیا. ان کی ایک شرارت یہ بھی. آگے ایک شرارت اور ذکر کی جا رہی ہے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو ناحق قتل کیا انہوں نے. پورا ایک سلسلہ ہے انبیاء کو قتل کرنے کا. وہ کریم ہوتے ہیں سماج کا، وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کی بھلائی کے سوچتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسے مخلص لوگوں کو بھی نہیں بخشا، ان کو قتل کر دیا. انبیاء کو قتل کرنا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اور یہ دیکھو دیدہ دلیری، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، تم کتنا بھی بولو ہمارے دل تمہاری باتوں کا اثر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. گھٹیا قوم تھی. اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دل پر غلاف نہیں چڑھا ہوا ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے تمہارے دلوں پر، اس وجہ سے تمہارے دل نبیوں کی باتوں کا اثر نہیں قبول کرتے. یہ بہت بڑا عذاب ہے تمہارے لیے. اور آگے ان کی ایک شرارت ذکر کی گئی. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے. ارے ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کا اعلان کرنا. جی کوئی آدمی کسی لڑکی سے زنا کر لے گناہ تو ہے ہی، اب اس گناہ کو اپنے دوستوں سے بیان کرتا پھر رہا ہے، یہ دوسرا گناہ ہے. یہ دوسرا گناہ ہے. تو ایک تو ہے انبیاء کا قتل کرنا اور خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل، اور اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ہم نے مسیح کو قتل کر دیا. ایک اور شرارت ان کی، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے مریم کو زانیہ کہا کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے کہیں زنا کرایا ہے.
حضرت مریم پر انہوں نے زنا کا الزام لگایا. اور جب یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے تو اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے میں لگا دی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں ناکام رہے. ہوا کیا؟ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں اور حکومت کے کارندے مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے صحابہ کے پاس گئے. جی خرج عیسیٰ علی الصحابہ، اپنے صحابیوں کے پاس گئے. وہ ایک گھر میں 12 لوگ تھے، 12 حواریین تھے آپ کے ساتھی. آپ نے کہا ایکم یلقى علیہ شبہی فیقتل مکانی، کون ہے جس کے اوپر میری شکل ڈال دی جائے اور میری جگہ وہ قتل کیا جائے اور قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہو. ایک نوعمر نوجوان کھڑا ہوا، کہا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. من احدثہم سنن، بالکل نوخیز نوجوان تھا. اس نے کہا کہ میں تیار ہوں. اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اسے دے دی اور جب کارندے حکومت کے آئے تو دیکھا کہ عیسیٰ یہی ہیں اور عیسیٰ کی جگہ پر اس نوجوان کو قتل کر دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو من روزنۃ البیت، گھر کی کھڑکی سے آسمان پر اٹھا لیا گیا. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور اس کی جگہ پر وہ نوجوان قتل کیا گیا. اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، نہ سولی دی، نہ تو انہوں نے کل کیا نہ تو کروسیفائی کیا، ولکن شبہ لہم، ماں باللہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، لوگوں نے اس میں اختلاف بھی کیا اور اختلاف کی وجہ بھی تھی. اندر عیسیٰ بھی ہیں، برابر ہے. اب اس میں اختلاف ہوا کہ عیسیٰ کون ہے، عیسیٰ ہے کون، عیسیٰ گئے کدھر، اس میں اختلاف ہوا کے بارے میں. معاملہ مشتبہ ہو گیا، عیسیٰ ہے کون. 12 تھے تو یہ تو 11 ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 13ویں تھے. تو اگر یہ نوجوان یہ عیسیٰ ہیں تو حواری کدھر گیا، اور اگر یہ حواری ہے تو عیسیٰ کدھر گئے. جی اس لیے کہ اندر 12 ہی تھے، لوگوں نے بتایا کہ اندر 12 ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر 13 ہیں. اسی وجہ سے اختلاف ہوا اور آج تک وہ اختلاف باقی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ حواری کدھر گیا 12واں، اور اگر یہ حواری ہے تو عیسیٰ کدھر گئے، یہ اختلاف موجود ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یہ صرف اٹکل پچھو مار رہے ہیں، حقیقت کا انہیں علم نہیں ہے. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے. یقین کا مطلب ہوتا ہے کہ قطعی 100%، 100% قطعی، بالکل اس کو کہتے یقینی. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ 100% یہ بات یقینی ہے، یہ بات ثابت ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے. پھر کہاں گئے، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. جی آگے بتایا جا رہا ہے اب قرب قیامت میں اتریں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ، ایک نقطہ بتایا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ہر اہل کتاب جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہے، جب وہ مرتا ہے تو اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان ضرور لاتا ہے. یہ عجیب بات کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ ملک الموت کو دیکھتا ہے، لیکن اس وقت یہ ایمان استقرار ہے اور ملک الموت کو دیکھنے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا. جی اس لیے کہ موت کے وقت حقیقت کھل جاتی ہے. سب آدمی حیران رہ جاتا ہے، ارے میں دنیا میں الجھا ہوا تھا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سا جہان ہے، یہ کون سے لوگ ہیں یہ آ رہے ہیں. ہم لوگ بھی 2-4 ہونے والے ہیں، ابھی دکھائی نہیں دے رہے ہو، دکھائی دیتے ہو، آتے ہو. روح کو لے جانا ہے نا تو آتے ہی.
श्योर आते हो। अल्लाह अकबर। और कहा उनकी एक और बुरी आदत है, सूद खाने में ये नंबर 1 है। वाखबिहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु, सख्ती से इन्हें मना किया गया था कि सूद मत खाना। और आज पूरी दुनिया में देखो, सूद के कारोबार की बुनियाद ये यहूदियों के हाथ में पूरी। सूदी कारोबार जो पूरी दुनिया में पनप रहा है, उसका पूरा कंट्रोल यहूदियों के हाथ में, जिससे इन्हें रोका गया था। वाखबिहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु, एक तो ये वअक्लिहिम अम्वालन नास बिल बातिल, और ये लोगों का माल बातिल तरीके से खाने में माहिर हैं। किसी का भी माल ले लो, हराम तरीके से और हलाल तरीके से सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके लिए हमने अज़ाब अलीम तैयार कर रखा। अल्लाह। लेकिन इन यहूदियों में से भी, अहले किताब में से कुछ अच्छे लोग हैं। कहा गया इनमें एक तो ईमान लाने वाले लोग हैं, बहुत सारे यहूदी ईमान भी लाए, अल्लाह ने उनका इस्तिस्ना किया। और इन ईमान लाने वालों में रासिख फिल इल्म है। देखो, एक होता है रसूख, का मतलब होता है जड़ें जमीन के अंदर चली जाएं, तो रासिख फिल इल्म कहते हैं इल्म में गहराई होना। एक होता है आलिम होना और एक होता है रासिख फिल इल्म होना, दोनों में फर्क होता है। आलिम, उसके पास इल्म होता है, लेकिन रासिख फिल इल्म, जिसका इल्म बहुत पुख्ता, बड़ा मजबूत और बड़ा गहरा होता है। तो एक तो होता है आलिम और एक होता है रासिखीन फिल इल्म, रासिख फिल इल्म होता है। और तीसरे रब्बानी होता है, रब्बानी। रब्बानी किसे कहते हैं? तीसरे पारे में फरमाया गया कूनु रब्बानीयीन, तुम रब्बानी बनो। किसे कहते हैं रब्बानी? बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। रब्बानी वो होता है जिसके अंदर 2 सिफतें पाई जाएं। एक तो वो जो कुरान हकीम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाता हो, तुअल्लिमूनल किताब, अल्लाह की किताब का इल्म लोगों तक पहुंचाता हो, रब्बानी हो। वो बिमा कुंतुम तदरुसून, और खुद कुरान हकीम की स्टडी करता हो, जी, खुद पढ़ता हो और लोगों तक कुरान हकीम को पहुंचाता हो। और पहुंचाने से पहले कुरान का इल्म होना जरूरी है, इसलिए कि इल्म नहीं होगा तो इल्म देगा कैसे? आजकल हैं बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं जो जिनके पास कोई गहरा इल्म नहीं है, उनको बड़ी तकलीफ होती है, हमारा वक़ार क्यों नहीं भाई, हमारा वक़ार क्यों नहीं वगैरह। तो अल्लाह तबारक तआला की देन है ये, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा। उसमें हम क्या करें, उसमें हम क्या करें जी। यहां तक के वो ये चाहते हैं कि कुरान हकीम के दुरूस लोगों के सामने न पेश किए जाएं। ये मौलवियों की हालत है, मौलवियों की हालत। ये अजीब बात है, ये अजीब बात है। उसके बाद अब आप हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, बहुत अजीमुश्शान बातें पेश की जा रही हैं। जहां ये सूरह निसा खत्म हो रही है, जानते हैं, यहां आखिर में बहनों का हिस्सा बयान किया गया है। बहनों का हिस्सा, सगी बहनें और उख्त ले अब, बाप शरीक बहन। एक सगी बहन और एक बाप शरीक बहन, दोनों के हिस्से बयान किए गए। एक आदमी मर गया, उसकी औलाद नहीं है, उसकी एक बहन है, फलहा निस्फ मा तरक, तो आधा पाएगी वो, पूरी जायदाद का आधा हिस्सा बहन ले लेगी। एक, और अगर एक से ज्यादा बहनें हैं तो 2/3 ले लेंगी। और अगर बहन भाई दोनों मिल करके हैं तो भाई को 2 हिस्से, बहन को 1 हिस्सा। ये बताया गया, आखिर में बहनों का हिस्सा बयान किया गया है जी। ये सगी बहन का भी है और उख्त ले अब का भी है, यानी बाप शरीक बहन का भी और सगी बहन दोनों का। उसके बाद सूरह मायदा है जी। ये मायदा क्या है? 7वें पारे में ये सूरत चली गई है। हम 7वें पारे की जब तफसीर करेंगे तो बयान करेंगे। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। इस सूरह करीमा के बारे में एक खास बात जहन में रखें कि पूरे कुरान हकीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू 88 बार आया है, 88 टाइम्स, 88 मरतबा आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और उन 88 मकामात में से 16 या अय्युहल्लज़ीना आमनू सिर्फ इसी सूरह में है।
بقیہ سب پورے قرآن میں. 88 میں سے 16 صرف سورہ مائدہ میں. جی جی یوں یہ سورہ کریمہ ممتاز ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ عہد کو پورا کرو, عقد کو پورا کرو. کسی سے عقد مینس کانٹریکٹ, کانٹریکٹ کسی سے کانٹریکٹ آپ نے کیا ہے تو اس کانٹریکٹ کو آپ کو پورا کرنا ہے. ایک کانٹریکٹ دو طریقے کا ہوتا ہے, العقد نوعان. یہ کانٹریکٹ دو طریقے کا ہوتا ہے, ایک اللہ سے کانٹریکٹ اور ایک ہے بندوں سے کانٹریکٹ ہے. یعنی اللہ کا حق اور یعنی حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. اللہ سے کانٹریکٹ ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے, صرف اسی کی عبادت کی جائے. یہ ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ سے کانٹریکٹ ہے. سو آپ نے یہ عہد کیا ہے, لہذا اس عہد سے آپ کو بے وفائی نہیں کرنی ہے, پورا کرنا اس عہد کو. اور بندوں سے جو کانٹریکٹ ہے وہ یہ کہ ہم حقوق العباد کو پورا کریں گے, بہنوں کا خیال رکھیں گے, بھائیوں کا خیال رکھیں گے, پڑوسی کا خیال رکھیں گے. پوری زندگی ہے, پوری زندگی ہے جی, پورا نظام حیات ہے, اس کو پورا کرنا ہے آپ کو. اس کے بعد بتایا گیا کہ 8 جانور حلال ہیں جن کو بہیمت الانعام کہا جاتا ہے, جن کی قربانی ہوتی ہے. قربانی 8 جانوروں کی ہوتی ہے, 8. بیل گائے 2, اونٹ اونٹنی 4, بکرا بکری اور بھیڑ اور بھیڑی. جی وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. جی کتنے ہو گئے؟ جی جی یہ 8 ہیں, 8. جی جی بیل گائے, اونٹ اونٹنی, بکری بکرا, میڈھی میڈھا, یہ 8 ہیں. تو اب آپ دیکھیں جی یہ 8 حلال ہیں اور آگے چل کر کے بتایا گیا کہ 10 حرام ہیں. وہ 10 کون سے ہیں؟ جی حلال کیا ہے؟ بہیمت الانعام, وہ بتایا گیا. احلت لکم بہیمت الانعام, بہیمت الانعام تمہارے لیے حلال ہے. حرام کیا ہے؟ حرام بتایا گیا خون, مردار, سور کا گوشت جو اللہ کے علاوہ کے لیے نذر کیا گیا ہو, جس جانور کا گلا گھٹ گیا ہو, جس کو لکڑی سے مارا گیا ہو اور مر گیا ہو, اوپر سے نیچے گر گیا ہو. ایک جانور نے دوسری جانور کو سینگ مارا, سینگ مارنے کی وجہ سے مر گیا ہو, اس کو کہتے ہیں نتیحہ. وما اکل السبع الا ما زکیتم. آپ گئے اور دیکھا کہ ایک جانور پڑا تڑپ رہا ہے, مرنے سے پہلے اگر آپ نے اسے ذبح کر لیا تو یہ حلال ہے آپ کے لیے, اور اگر مر گیا تو آپ استعمال نہیں کر سکتے. جی وما ذبح علی النصب, کسی تھان کے اوپر غیر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی جگہ بنی ہوئی ہے, وہاں پر آپ لے جا کر کے جانور کو کاٹیں, یہ جانور حرام ہے. وما ذبح علی النصب. ٹھیک, اللہ اور غیر اللہ دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے کسی مسجد کے اندر اگر قبر ہو تو اس مسجد کے اندر نماز جائز نہیں ہے. جی اللہ اور غیر اللہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. وما ذبح علی النصب وان تستقسم بالازلام, وہ پانسے کے ذریعے, جوئے کا طریقہ تھا, اس کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال بھی صحیح نہیں ہے. ذالکم فسق, یہ فسق ہے. آگے کہا گیا کہ کتا 2 طریقے کا, کتے 2 طریقے کے, ایک معلم ہوتا ہے ٹرینڈ, اور ایک ہوتا ہے گلی کا کتا. اگر گلی کا کتا کسی جانور کو مار دے اور آپ دیکھیں کہ اس کتے نے اس جانور کو مار دیا ہے, ختم ہو گیا, نہیں کھا سکتے اس کو, حرام ہے. لیکن کتا دیکھو, عالم کتا جسے ٹرینڈ کر دیا گیا ہو اور مالک اسے بسم اللہ کہہ کر چھوڑے اور جا کر وہ شکار کو پکڑ لے, اور اس طرح پکڑ لے کہ جب تک مالک وہاں پہنچے وہ جانور مر چکا ہے, تو بغیر ذبح کیے ہوئے اس جانور کا کھانا حلال ہے. دیکھو یہ علم ہے. دیکھو عام کتا اگر مار ڈالے تو آپ نہیں کھا سکتے, عالم کتا اگر ہے, معلم ٹرینڈ ہے, تو اس کا مارا ہوا جانور حلال ہے بغیر ذبح کیے ہوئے. یہ ہے علم کی قدر و قیمت, یہ ہے علم کا مقام. کتے
مردے کو علم دے دیا گیا تو اس کا یہ مقام ہو گیا کہ اس کا مارا ہوا مردار جانور، مرا ہوا جانور حلال ہے وہ، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں. شرائط ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کھائے اور مالک بسم اللہ کہہ کر چھوڑے. یہاں تک کہ اگر چھوڑا ہے اور کہتے واپس آ جا تو ایسا ٹرینڈ ہو کہ واپس آ جائے. اس کو کہتے ٹرینڈ. تو معلم کتا اگر ہے تو اس کا مارا ہوا جانور بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہے. اچھا، اس کے بعد کہا گیا کہ یہودیوں کی لڑکیاں اور نصرانیوں کی لڑکیاں، عیسائی لڑکیاں اور یہودی لڑکیاں اگر آزاد ہیں، پہلے غلامی چلتی تھی، لونڈیاں ہوتی تھی، تو ان سے شادی کرنا جائز ہے. وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ. اگرچہ ان سے شادی کرنا جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ شادی نہ کی جائے. دیکھو اسلوب دیکھو کیسا ہے. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. مومنہ لڑکیاں پہلے، اس کے بعد یہودی لڑکیاں. تو پہلے مومنہ لڑکیوں کا تذکرہ کیا گیا، مسلمانوں کی لڑکیاں، اور اس کے بعد یہودیوں کی لڑکیاں. تو پہلے مومنہ لڑکیوں کو، مسلمانوں کی لڑکیوں کا تذکرہ کیا گیا، یعنی گویا کہ مسلمان لڑکیوں کو فضیلت حاصل ہے یہودی لڑکیوں کے اوپر. کیوں جا رہا ہے ان سے شادی کرنے کے لیے بھائی؟ مسلمانوں کی لڑکیاں کہاں ہیں؟ مسلمانوں کی لڑکیاں موجود ہیں، تو اتنی دور جا کر کے یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے شادی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو گویا کہ مومنہ لڑکیوں کو فضیلت حاصل ہے یہودی لڑکیوں کے اوپر. اس وجہ سے یہاں والمحصنات من المؤمنات پہلے لایا گیا ہے. جی. اور آج کل تو علماء منع کرتے ہیں، اس لیے کہ ان سے شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کے باب میں خطرے میں ڈالا جائے. جی. اس کے بعد وضو کا بیان ہے. دیکھو جی صاحب غور سے سنیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ایک تو یہ ہے کہ پہلے آپ وضو کی نیت کریں، اس کے بعد چہرہ دھلنا ہے اور کہونیوں تک، مرفق من کہونی تک یہ ہاتھوں کو دھلنا ہے، اور سر کا مسح کرنا ہے. سر کا پورا مسح کرنا، راس کہتے ہیں یہاں سے لے کر کے یہاں تک پورے سر کا مسح کرنا. کیسے کریں گے؟ ہاتھ کو یہاں سے ایسے لے جائیں، اور آج کل تو ایسا ہے کہ وہ بال خراب نہ ہو جائیں ایسے کر کے ایسے چھوڑ دیتے، مسا نہیں ہوتا. ہیئر اسٹائل نہیں خراب ہونا، تو پورا ایسے اتار لو نا، ایسے پورا ایسے کرو، یہاں سے لے جاؤ ایسے، پھر یہاں سے ادھر ایسے لاؤ، اس طریقے سے لاؤ ایسے. جی یہاں سے شروع کرو اور گدی تک لے جاؤ. کیفا میں نے گدی، یہ گدی تک لے جاؤ، اور گدی سے پھر اس کے بعد جہاں سے شروع کیے تو وہیں آ جاؤ. یہ ہے ہیئر اسٹائل کا خیال نہ رکھو. ہیئر اسٹائل کا خیال رکھو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کا وضو ہی نہیں ہوا. اور یہ مسح کرنا پورے سر کا یہ فرض ہے. جی لہذا تو اوائڈ دا ہیئر اسٹائل، وہ چھوڑ دو اس کو. اب یہ ہے ایک یہ، اور ایک بات کا خاص خیال دلایا گیا ہے ایک حدیث میں کہ آدمی وضو کرتے وقت پانی کو ناک میں دور تک چڑھائے. جی جعل فی انفہ ماء، ناک میں پانی دور تک چڑھائے، اور اس کے بعد ولینصر، اور پورا ڈالر باہر نکال دے. بعض لوگوں کا بغیر اس کے ہی ڈالر نہیں کرتا رہتا، چھو کرتا رہتا، اور ڈالر پورا پھینک دینا باہر. تو ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ناک کو جھٹکے، ناک کو جھاڑے، یہاں تک کہ ناک کے اندر کچھ جو گندگی ہے وہ باہر نکل آئے. بعض لوگ کہتے ہیں ایسا کرنا فرض ہے. بھائی فرض ہے، اس کا خیال رکھا جائے. اور ناک میں دور تک اگر پانی چڑھایا جائے تو اس کے بڑے فوائد ہیں، دماغ کے بڑے فوائد ہیں. آگے تک اگر پانی پہنچ جاتا ہے اور پھر آدمی جھٹکے سے ناک کو جھاڑتا ہے تو اس کے بڑے، اس لیے کہ ہر سنت میں اور ہر قانون الہی میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے. جی ایسے نہیں ہوتا کہ بغیر فائدے کی کوئی چیز آپ کو دے دی جائے. جی اس کے بعد ایک قانون بتایا گیا کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، اگرچہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو. آپ کا دشمن بھی ہو تو آپ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے. یہ ہے قانون اسلام کا. آپ کا کٹر دشمن ہو، یہ دشمنی آپ کو نہ ابھارے
کہ آپ اس کے ساتھ نا انصافی کرو، قطعاً نہیں. عدل کا اور انصاف کا یہ مقام ہے اسلام میں. اس کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، غور سے سنیں. اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. اچھا تک وقال اللہ انی معکم، نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں. وقال اللہ انی معکم. دیکھو ساتھ ہونے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے جس کو کہتے ہیں معیت عامہ، تو کافر کے ساتھ بھی ہے اور مومن کے ساتھ بھی ہے، سب کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ کافر کے ساتھ بھی ہے، مومن کے ساتھ بھی ہے، یعنی ان کی تمام حرکتوں کا علم ہمیں ہے. جی کوئی کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کیا کر رہا ہے اسے معلوم ہے. تو یہ کہتے ہیں میت عامہ، یعنی کافر کے ساتھ بھی اور مومن کے ساتھ بھی وہ کیا کر رہا ہے اللہ کو علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اوپر قدرت ہے. جی ساری چیز یہ ہے میت عامہ. اور میت خاصہ ایک ہے، میت خاصہ بالوصف، اور ایک میت خاصہ بشخص معین. اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھو یہاں خاص شخصیت مراد ہیں، ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ ہے میت خاصہ بشخص معین. حضرت موسیٰ اور ہارون سے اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس دعوت و تبلیغ کے لیے، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. دیکھو المیت الخاصہ بشخص معین، اور ایک ہے میت خاصہ بالوصف، یہ بیان کیا گیا یہاں پر. وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھو، وآتیتم الزکاۃ، اور زکات دو. تو اگر تم نماز پڑھتے ہو اور زکات دیتے ہو تو یہ نماز پڑھنا اور زکات دینا یہ ایک صفت ہے. یہ اگر یہ صفت تمہارے اندر موجود ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا بات ہے، اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، اللہ زکات دینے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اور وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لائے ہو، یہ صفت ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. وعزرتموہم، اور تم لوگوں نے نبیوں کا ساتھ دیا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور لوگوں کو قرض حسن دیا ہے، تم نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے. تو اگر کوئی کسی کو قرض دے دیتا ہے قرض حسن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. ساری چیزیں یاد رکھو. یہ ہے المیت الخاصہ بوصف معین. اس کے بعد کہا جا رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، تم لوگوں کے پاس نور آ گیا اور واضح کتاب. نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نور سے بنے ہوئے نہیں بلکہ نور ہدایت ہیں. جس طریقے سے روشنی ہو تو آدمی روشنی میں راستے کو دیکھتا ہے، اس کے اپس اینڈ ڈاؤنس کو دیکھتا ہے، اس کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا ہے، نشیب و فراز کو دیکھتا ہے. ایسے ہی روشنی میں آدمی کو ہدایت نظر آتی ہے، اور یہ ہدایت آخرت کی ہدایت ہے جو نبی پیش کرتا ہے. تو آپ نور ہدایت ہے، نور مجسم نہیں ہے، نور سے بنے ہوئے نہیں بلکہ نور ہدایت. اور کتاب مبین سے مراد قرآن حکیم. یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس آ گئیں. گویا کہ یہ قرآن اور نور یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نہیں ہیں تو آپ کی حدیثیں، یہ دونوں قیامت تک ساتھ ساتھ چلیں گی، اور ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے. آگے بہت اہم باتیں آ رہی ہیں، آپ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں. جی فرمایا گیا دنیا کی بزدل ترین قوم ہے. یہ کون سی؟ یہود. ان سے کہا گیا کہ چلو ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، فلسطین میں. ان کو پتا چلا کہ بڑے تگڑے تگڑے لوگ وہاں موجود ہیں، لال کر دیتے ان کی. بڑے تگڑے تگڑے لوگ. کہنے لگے جب تک پورا گاؤں خالی نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے. یہ لو واہ واہ واہ، ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا ہے، واہ بھائی واہ. یعنی ہم بستی میں اس وقت رہنا ہے، تمہیں مزے تمہیں کرنے ہیں، اور جگہ خالی ہونی چاہیے مکمل، کوئی ایک آدمی نہیں رہنا چاہیے. یہ ہے ان کی بزدلی کی انتہا. اور یاد رکھو ہمیشہ ان کے بارے میں، جو بھی یہود کی تاریخ پر غور کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان کے سامنے اگر کوئی طاقتور آ جائے تو جھک جاتے ہیں، اور اگر کمزور آ جائے تو اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں.
یہ ان کی عادت ہے بدماشوں کی. طاقتور ان کے سامنے آ جائے تو جھک جاتے ہیں, اور اگر کمزور آ جائے تو اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. یہ ان کی عادت ہے. انتہا درجے کے ذلیل اور انتہا درجے کے بزدل ہیں یہ. فرمایا گیا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. اے قوم, ایمان والے نے تو کہا ہی نہیں گیا یا قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ, یعنی فلسطین میں. التی کتب اللہ لکم, میں نے بتایا تھا کہ کتب علی, جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تو روزے کے اندر مشقت ہے لہذا وہاں علی آیا. یہاں لکم ہے, تمہارے لیے اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے. اب جب اللہ یہ فرما دے تمہارے لیے آسانی ہے تو جانا چاہیے نا. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, ارے اس گاؤں میں تو بڑے موٹے موٹے لوگ ہیں, جبار لوگ ہیں, طاقتور. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ نکلتے نہیں. سارے لوگ نکلنا چاہیے اس کے بعد ہم داخل ہوں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, اگر وہ نکلتے ہیں تو ہم اس میں داخل ہوتے ہیں. اللہ اکبر, یہ اتنے بزدل تھے یہ. اور کہا کہ جب تک وہ وہاں رہیں گے ہم داخل نہیں ہوں گے. اے موسیٰ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ, یہ تو ٹھیک ہے ہم داخل ہوں. ان کے جملہ دیکھو کتنا برا جملہ ہے یہ. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اذهب أنت وَرَبُّكَ, اللہ اکبر. ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک بین فرق ہے. مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ جب بات آئی جنگ بدر کی, سر و سامان بہت کم ہے, مسلمان آگے پیچھے ہو رہے ہیں, ہم لوگ تیاری سے تو آئے نہیں تھے, ہمیں لڑنا نہیں تھا, ہمیں تو قافلے کو پکڑنا تھا. یہ تو جنگ آ گئی ہے, اگر جنگ کی بات ہوتی اور تیاری کے ساتھ آتے تو آگے پیچھے ہو رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. اچانک حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کے رسول لگتا ہے آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندر میں کود جائیں, سمندر میں کود جائیں. یہ صحابہ تھے ہمارے, رسول سے محبت کرنے والے تھے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے یہ کہ اللہ کے رسول شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں, سن لیجئے آپ, اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ ہم سمندر میں کود جائیں, ہم سمندر میں کود جائیں گے. کیا جملہ, اللہ, آپ زرنی سے لکھے جانے کے لائق ہے, سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے. یہ صحابہ ہیں. اور حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے, یہ حضرت علی کے دوست ہیں. جی حضرت علی کے دوست, پہلوان ہے یہ, کھڑے ہوئے حضرت مقداد ابن اسود. کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں. ڈائریکٹ بول دیا انہوں نے, حدیث کے الفاظ ہیں, اے اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ کہیں کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو. اللہ کی قسم ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے, آپ کے پیچھے سے لڑیں گے, آپ کے دائیں سے لڑیں گے, آپ کے بائیں سے لڑیں گے, ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے. اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. یہ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے. صحابہ کرام اسی وجہ سے ہمارے لیے لائق اتباع ہیں, ہمارے لیے لائق تعظیم ہیں, اور ان کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے کہ انہوں نے اسلام کو پہنچانے میں ہم تک اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. سمندر میں حکم دے کود جانے کے لیے تو کود جائیں گے. اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو. ہم آگے سے آپ کے لڑیں گے, آپ کے پیچھے سے لڑیں گے, دائیں سے لڑیں گے, بائیں سے لڑیں گے. کیا دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کا. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ عظیم اور پیارا گروہ نہیں گزرا, پیاری جماعت نہیں گزری گئی. اتنے پیارے لوگ تھے سب. اب آگے ایک قصہ بیان کیا جا رہا, بہت غور سے سنیں, اور اس سے ہم استدلالات کرنا چاہ رہے ہیں چند. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اے ہمارے نبی ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ
حق کے ساتھ بیان کر دیں. حق کسے کہتے ہیں؟ الشیء المتیقن. الشیء المتیقن 100% قطعی، 100% جو صحیح ہو اسے کہتے ہیں حق. اس میں جو اخبار کے رپورٹرز ہیں، اخبار میں خبریں چھاپنے والے لوگ ہیں، پورے لوگوں کو، میڈیا والوں کو متوجہ کر دیا گیا. خبر ایسی ڈالو جو الشیء المتیقن، یقینی خبر ہو. چھاپو تو یقینی خبر چھاپو. ایک لفظ سے پوری میڈیا کو کھڑا کر دیا گیا لائن میں. خبر کیسی دینی ہے. اور نبا کا لفظ ہے. نبا کا مطلب ہوتا ہے الخبر المہم. ہر خبر کو نبا نہیں کہتے، نبا کہتے ہیں الخبر المہم، کوئی اہم خبر. پوری میڈیا کو ایک لفظ کے اندر، بلکہ ایک جملے میں کھڑا کر دیا گیا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ چھاپو تو شے متیقن چھاپو، یقینی چیز، قطعی چیز. رپورٹ دو، صحیح رپورٹ دو. لوگوں تک بات پہنچاؤ، صحیح بات پہنچاؤ. پوری میڈیا کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ایک جملے نے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، میرے حبیب آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کرو. گویا کہ ان کا یہ واقعہ، هذه القصة وقعت 100% قطعی، یہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے 100% ہوا ہے. یہ اس کے اندر کوئی جھوٹی بات تو ہے ہی نہیں. کیا ہوا تھا؟ 2 بیٹے تھے حضرت آدم کے، قابیل اور حابیل. قابیل یہ کھیتی کرتا تھا، صاحب زرع، اور یہ حابیل صاحب ماشیت، بکری اور بھیڑ وغیرہ کا ریوڑ رکھتا تھا. اب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی. اذ قربا قربانا، ایک قربانی پیش کی دونوں نے. فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں. کیوں؟ یہ جو قابیل تھا، جو کھیتی کرتا تھا، اس نے قدم الى اللہ من انتاجہ الزراعی اسوا واردى شیء، اس نے تھوڑا سا غلہ لا کر کے، معمولی لا کر کے رکھ دیا وہاں میدان میں. اور حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک اسمن اور افضل، ایک خوبصورت میڑھا لا کر کے قربانی کے لیے کھڑا کر دیا. اس وقت طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور جو قربانی مقبول ہوتی تھی اس کو جلا دیتی تھی. آسمان سے آگ آئی اور میڑھے کو جلا گئی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. اب یہ غصے میں آ گیا، کہا کہ تیری قربانی کیسے قبول ہو گئی؟ ارے بھائی تیری نیت اچھی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. ایک میزان اور ایک ترازو دے دیا گیا، ایک معیار دے دیا گیا قبولیت کا، کہ آدمی کا عمل کب قبول ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر اخلاص ہو. جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو اتنا ہی شرف قبول بخشے گا. جیسے جیسے آپ کا تقوی بڑھتا جائے گا، اخلاص بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے آپ قبولیت کے قریب ہوتے جائیں گے. آپ کا وہ عمل اقرب الی الثواب اور اقرب الی اللہ ہوتا جائے گا. ایک چیز یہ میزان ہے. اچھا، غصے میں آ گیا، کہا مجھے تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے قتل کر دے گا لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. یہ پہلا قتل ہوئے زمین کے اوپر ہوا ہے. ایک بھائی نے ایک بھائی کو مارا ہے، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مارا ہے، سگے بھائی نے سگے بھائی کو مارا ہے حسد کی وجہ سے. لہذا حسد کو دلوں سے نکال دو. کوئی بھائی اپنا بڑھ رہا ہے، تمنا کرو اے اللہ تو نے جو میرے بھائی کو نعمت عطا کی ہے وہ نعمت ہمیں بھی عطا کر دے. جلو نہیں اس سے. جی مار ڈالا. اب یہ پہلا قتل تھا، پہلی موت تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مردے کا کریں کیا. لادے لادے لاش کو گھوم رہا ہے. فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا. یہ کوا ہی کیوں بھیجا؟ کوا. آج مجھے لگ گیا 50 صفحات پڑھنے میں یہ جاننے کے لیے کہ اللہ نے کوا ہی کیوں بھیجا. میرے ٹیبلٹ میں تقریباً 50 تفسیریں ہیں، سب عربی میں الحمدللہ. جی تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچا تو بڑا اچھا لگا مجھے کہ کوا ہی کیوں بھیجا اللہ نے، دوسرا جانور کیوں نہیں. باس اللہ غرابا لا غیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا اور کسی پرندے کو نہیں.
کوا کالا ہوتا ہے، کالا. اچھا، اسی وجہ سے غین رے بے جہاں آتا ہے وہاں تاریکی کا مفہوم پایا جاتا ہے. مغرب غروب ہونے کی جگہ، اور ظاہر ہے کہ غروب ہونے کی جگہ سورج جب غروب ہو جائے تو تاریکی پھیل جاتی ہے. دیکھو وہاں بھی سواد ہے، سیاہی، اور کوے کا رنگ بھی سیاہ ہے. اور ایک جگہ پہاڑوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وغرابیب السود، غربیب، غربیب کہتے ہیں ڈارک بلیک. ایک ہوتا بلیک، ایک ہوتا ڈارک بلیک، گہرا کالا. جی جی، تو اس کو کہتے ہیں غرابیب السود، غربیب شدید السواد. اب دیکھو جہاں بھی غین رے بے آتا ہے وہاں تاریکی کا معنی آتا ہے. جی، اور تاریکی میں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، تو اللہ تبارک و تعالی نے کوے کو بھیجا. اس کی عادت یہ ہے کہ وہ زمین سے کیڑوں کو نکالتا ہے، زمین کو چونچ ڈال کر کے زمین کو کھودتا ہے اور کیڑے نکالتا ہے. اور ایک اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز چرا کر اگر لاتا ہے روٹی ووٹی تو مسروقہ چیز کو دفن کر دیتا ہے، اسے کھود کر کے اوپر سے کلوز سے مٹی ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اس لیے کہ غین رے بے میں سواد یعنی سیاہی کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور سیاہی میں چیز نظر نہیں آتی تو اس کو اس طرح دفن کر دو کہ نظر نہ آئے. اللہ، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت گہری بات کہی جا رہی ہے. یہ ایسی کتاب نہیں ہے، جی جی، یہ سطحی کتاب نہیں ہے، بہت ہی گہری کتاب ہے یہ. جی، پھر جب دیکھا کہ ارے کوا ایک چیز کو چونچ ڈال کر کے کچھ نکال رہا ہے یا ڈال رہا ہے، ہاں اب سمجھ میں آیا، یہ اس لاش کا بھی ایسے ہی کرنا ہے. ہاں، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. لوگ کہتے دو کوے تھے، ایک کوا دوسرے کوے سے لڑنے لگا، ارے کوے نے دوسرے کو مار دیا. آدھا غلط، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں دو کوے ہو گئے. یہاں قرآن حکیم بولتا ہے کہ اللہ نے ایک کوا بھیجا. اگر دو کوے تھے تو یہاں ایک کوا کیوں؟ غرابین کہنا چاہیے تھا، یہ صحیح نہیں ہے یہ. جی، قرآن حکیم کا اسلوب بیان اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک ہی کوا آیا تھا. یبحث فی الارض، زمین میں کھودتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. چھپا دیا اس نے، کوے سے سیکھا اس نے. قال یا ویلتا، وہ کہتے مد صوت السیاہ، یعنی کھینچ کر کے اس نے یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس کوے سے بھی میں گیا گزرا ہوں. کوے سے بھی گیا ہوتا. پتہ یہ چلا کہ آدمی کبھی کبھی اپنی سطح سے اتنے نیچے اتر جاتا ہے کہ کوئی جانور اس سطح پر نہیں جا سکتا. بھائی کا قتل کتنی بڑی بات ہے. عجزت مثل هذا الغراب، ارے اس کوے سے بھی میں گیا گزرا ہوں، تو بولتا ہے. اچھا، یہاں لاش کو سوء کہا گیا. سوء، سوءت کہتے ہیں تسوء ظاہرها. کسی لاش کو آپ دیکھیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ لا لا لا. تو یہاں جثہ کو، لاش کو سوءت کہا گیا. اور سوءت سین واو حمزہ سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ. کوئی لاش کو دیکھتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا، تو اس وجہ سے اس کو لاش کو سوء کہا گیا ہے. جی، اور نکتہ یہ بھی ہے کہ ایک تو اسے زمین میں دفن کرنا یہ فطرت ہے. یہ کوے کو بھی اگر بولو کہ بھائی لاش کا کیا کرنا ہے تو جانور بتا دے گا کوا کہ بھائی اس کو دفن کرنا چاہیے، جلانا نہیں چاہیے اس کو. ایک یعنی گویا کہ دفن کرنا یہ فطرت ہے. اس لیے کہ انسان مٹی کا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز سے بنا ہوا ہے اسی کے حوالے اس کو کر دیا جائے. مٹی سے بنا ہے، مٹی کے حوالے کر دیا جائے. کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ بھی قاعدہ بھی ہے کہ جو جس چیز سے بنا ہے اس کو حوالے کر دیا جائے. مٹی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی کے حوالے کر دیا جائے. اچھا، اور سوء لاش کو کہا گیا اس لیے کہ کوئی آدمی لاش کو دیکھ کر اچھا فیل نہیں کرتا، اس کو سوء کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہلانے کے بعد مردے کو مکمل کفن دیا جائے، سر سے پیر تک ڈھک دیا جائے، سر بھی کھلا نہ رہے. جی، سر بھی کھلا نہ رہے، پیر بھی کھلا نہ رہے، اس طرح اس کو کفن دیا جائے. سوائے محرم کے، جو احرام باندھے ہوئے ہو. احرام باندھے ہوئے اگر آدمی حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے
اور حالت احرام میں وہ مر گیا تو اس کے سر کو ڈھکا نہیں جائے گا، کھلا رکھا جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے لا تخمروا راسہ، ایک آدمی کا حالت احرام میں انتقال ہو گیا تھا، نبی نے کہا اس کے سر کو مت ڈھکو، یعنی مردے کے سر کو ڈھک دیا جائے گا سر سے پیر تک، مگر اگر حالت احرام میں مرا ہے تو استثناء ہے کہ محرم کے سر کو اور اس کے منہ کو نہ ڈھکا جائے، یہ فرق ہو جائے گا دونوں میں، یاد رکھو۔ آگے بتایا گیا چونکہ معاملہ قتل کا ہے، آگے بتایا گیا جو آدمی کسی آدمی کو بلا وجہ قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ انسانی جان کا احترام دیکھو کتنا ہے اسلام میں، کہتے ہیں اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے، بولنے والوں کو قرآن حکیم کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ انسانی جان کا احترام کتنا ہے۔ ایک آدمی نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنے بھی قتل دنیا میں ہوں گے اس قتل کا ایک حصہ، اس کا ایک گناہ آدم کے پہلے بیٹے کو جس نے قتل کیا ہے اس کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے یہ بری سنت ایجاد کی، سب سے پہلے قتل اس نے کیا ہے جی۔ اس کے بعد آیت وسیلہ ہے، غور سے سنیں اس آیت وسیلہ کو، بہت غور سے سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ کامیابی کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، ایک تو اتقوا اللہ، دوسرے وابتغوا الیہ الوسیلہ، نمبر 3 وجاہدوا فی سبیلہ۔ یہ تین چیزیں اگر ہیں تو لعلکم تفلحون، تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ اتقوا اللہ کا تقوی، تقوی کا مطلب اللہ نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا ہے اس کو نہ کرو، یہ ہے تقوی۔ جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اور جن جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا اسے نہ کرو، اس کو کہتے تقوی۔ مامورات کو اختیار کرنا اور منہیات سے بچنا، یہ اس کا اختصار ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا اتقوا اللہ کا مطلب۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ چاہو۔ اب دیکھو یہاں بھائیوں نے نکال لیا کہ جب تک کسی بابا کا کسی پیر کا وسیلہ نہ ہو تب تک کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور پھر وہ دلیلیں نکالتے ہیں سڑی ہوئی، کیا کہ کنویں سے پانی اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک کہ ڈول اور رسی کا سہارا نہ لیا جائے۔ جی وسیلہ ضروری ہے، پانی نکالنا ہے تو اب وسیلہ رسی اور ڈول۔ چھت پر چڑھنا ہے تو سیڑھی ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں چڑھ سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مخلوق کے لیے، خالق کے لیے مثال بیان مت کرو۔ تم سے یہ پوچھا جائے کہ پانی اگر منہ تک آ جائے تو کس ڈول اور رسی کی ضرورت ہے، چھت اگر نیچے آ جائے تو آپ کو کس سیڑھی کی ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو تمہیں سیڑھی اڑی کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب، جو دور ہو اس کے لیے یہ تمام مثالیں ہیں۔ اور فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ایک جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرک رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لہذا جب ہم قریب ہیں تو قریب کے لیے ان وسائل کی ضرورت نہیں ہے، لہذا خالق کے لیے مخلوق کی مثالیں نہ لائی جائیں، بالکل وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو۔ تو وسیلہ کسی کا نہیں لیا جا سکتا، 3 وسیلے جائز ہیں جو نبی نے بتایا، اور سوال یہ ہے کہ وسیلہ کیا ہے، تم بتاؤ گے کہ نبی بتائے گا؟ نبی بتائے گا کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی کہا جائے کہ توسل الی فلان، تو اس کا مطلب یہ ہوگا توسل الیہ بعمل، تقرب الیہ بعمل، یعنی کوئی عمل کر کے کسی کے قریب گیا، یہ کام کیا اس نے، یہ کام کر کے اس کے قریب، تقرب الیہ بعمل، کوئی عمل کر کے کسی کے قریب ہو گیا۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ نیک عمل کرو تو میرے قریب ہو جاؤ گے، یہ سیدھا سا مسئلہ ہے وسیلے کا، وسیلہ القربہ۔ جی تو 3 وسیلے جائز ہیں، ایک تو کسی نیک مومن آدمی کی دعا کا وسیلہ،
آدمی کا وسیلہ نہیں، دعا کا وسیلہ. جیسے حدیث صحیح ہے کہ ایک دفعہ مدینہ میں قحط پڑا، بہت زبردست قحط تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ مدینہ کے سب سے بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس ابن عبد المطلب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دعا فرمائیں بارش کے لیے. نقطہ یہ ملا، دیکھو مدینہ ہے، آپ نبی کی قبر پر نہیں گئے بلکہ نبی کے چچا کے پاس آئے جو زندہ تھے. پتہ یہ چلا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد نبی سے بھی کوئی چیز نہیں مانگی جا سکتی، ورنہ صحابہ یہ کام ضرور کرتے. اور اگر صحابہ سے محبت ہے جنہوں نے اپنی جانیں لگا دی اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، تو آپ کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ جو صحابہ نے کیا ہے اسے آپ کو بھی کرنا ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کے بارش کی دعا نہیں مانگی، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نیک آدمی کا وسیلہ، اس کی دعا کا وسیلہ لینے کے لیے آگے. عباس ابن عبد المطلب سے کہا آپ نیک ہیں، آپ دعا کریں. دعا ہوئی اور ابھی فارغ بھی نہیں ہوئے تھے، موسلادھار بارش شروع ہو گئی. اللہ اکبر. یہ مناظر ہم لوگوں نے نہیں دیکھے یار، ایسا نہیں دیکھے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے. بتائیے، دعا کے لیے ہیں اور اس کے بعد کہیں بادل وادل نہیں، دعا ختم ہوئی چاروں طرف سے بادل ہی بادل، موسلادھار بارش شروع ہو گئی. ساری مصیبتیں اسی وجہ سے. ہم کو مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ تقویٰ نہیں ہے، ہمارے اندر اس طریقے کا ایمان نہیں ہے، تو کہتے وہ چیزیں یوں اب کیوں نہیں ہو رہی ہیں، وہ چیزیں اب کیوں نہیں ہو رہی، تیری اوقات کیا ہے؟ تمہارے اندر وہ چیز نہیں ہو رہی ہے، اسی وجہ سے وہ چیزیں نہیں ہو رہی. جی تو ایک تو ہے کسی نیک مومن آدمی کی دعا کا وسیلہ، آدمی کا نہیں، ذات کا نہیں، اس کی دعا کا. جیسے عباس ابن عبد المطلب کا وسیلہ لیا گیا قحط کے موسم میں بارش کے لیے، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ دعا قبول. دیکھیں ایک روایت ہے کہ آدمی اگر یہ دعا کرے اس طرح، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اگر یہ دعا پڑھ کر کے مانگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا ایسی ہے کہ اذا دعی بہ اجاب، اس میں اعظم ہے یہ. اگر اس کے ذریعے کوئی آدمی دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور کوئی چیز مانگے تو دی جاتی ہے. اذا سئل فاعطی. اللہ کیا ہے وہ؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دعا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ. احد ہے، صمد ہے، اے اللہ تو ایک ہے، اے اللہ تو بے نیاز ہے، اے اللہ تو غفور رحیم ہے. تو اس طریقے سے کہہ کر کے پھر اللہ سے مانگو، اللہ میں پریشان حال ہوں، پریشانیوں کا دور کرنے والا تو ہی ہے، میری پریشانی کو دور کر دے. میرے رب میں بہت گنہگار ہوں، تو غفور رحیم ہے، میرے اوپر رحم فرما، مجھے معاف کر دے میرے رب. اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے بندہ جب مانگتا ہے اور روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندے کو روتے، دیکھتا ہے اس کو. اللہ. اور تیسرے ہے اعمال صالحہ کا وسیلہ. کوئی نیک عمل آپ نے کیا، اگر آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے اور آپ کوئی چیز اللہ سے چاہتے ہیں تو اپنے نیک عمل کا وسیلہ بن، اے اللہ میں نے وہ نیک عمل کیا تھا، اگر وہ تیری نگاہ میں اچھا تھا تو اے اللہ میں اس عمل کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ میری اس مصیبت کو دور کر دے. جیسے حدیث میں ہے کہ 3 غار والے، حدیث غار کہ 3 آدمی بارش سے جو ہے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں گھس گئے، اور بارش کی وجہ سے وہ ایک چٹان سرکی اور غار کے منہ پر آ کر ٹھہر گئی. چٹان اتنی بڑی تھی اور نکلنے کا راستہ بھی نہیں تھا. وہ تینوں زور لگا رہے ہیں اندر سے، چٹان ہٹ نہیں رہی ہے، جنگل ہے، آس پاس کوئی ہے بھی نہیں، موت لازمی تھی. تینوں نے مشورہ کیا کہ یہ چٹان تو ہٹنے والی نہیں ہے، اب اپنے اپنے عملوں کا جو تم نے اپنی زندگی میں اپنی سمجھ کے مطابق اچھا عمل کیا ہے، اپنے اپنے عملوں کا وسیلہ لے کر کے اللہ سے دعا کرو. اس میں ایک آدمی تھا، کہا کہ اللہ میرے پاس ایک کام کرنے والا تھا، مزدور تھا، تھوڑا سا جو یا
تھوڑی سی چیز رہ گئی تھی اور چلا گیا وہ. میرے رب میں نے اس تھوڑی سی چیز کو انویسٹ کر دیا, لگا دیا. جب وہ آیا برسوں کے بعد تو کہا کہ وہ جو آپ کے پاس میرا تھوڑا سا جو وغیرہ باقی تھا وہ مجھے دے دو. کہا کہ یہ ساری بکریاں تیری ہیں, یہ سارے اونٹ تیرے ہیں. وہ کہہ رہا مذاق کر رہے ہو, پتا کر رہے ہو. کہا کہ نہیں, تو نے جو چیز میرے پاس چھوڑی تھی, تیرا جو حق تھا میں نے اس کو انویسٹ کر دیا تھا, اس کا فائدہ یہ ہوا جس سے یہ ساری چیزیں خریدی ہوئی تیری ہیں, لے جا. اس نے کہا میرے رب اگر میرا یہ عمل تیری نگاہ میں اچھا ہے تو چٹان کو سرکا دے. تھوڑی سی چٹان سرک گئی. کیا طاقت, اللہ اکبر, نیک عملوں کے ذریعے دعا کرنی. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ یہ بہرحال وہ تین ہیں, تینوں نے ایک ایک عمل کا وسیلہ لیا, وہ مشہور ہے. تو اللہ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ, اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ, اور کسی نیک مومن بندے کی دعا کا وسیلہ. ریپیٹ کرتا ہوں, اللہ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ, اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ, اعمال صالحہ کا وسیلہ جی, اور کسی نیک مومن بندے کی دعا کا وسیلہ. ان تین وسیلوں کے علاوہ کوئی بھی وسیلہ جائز نہیں. اس کے بعد یہودیوں کی ایک شیطانیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ جھوٹ سنتے بہت ہیں. جھوٹ یہ سنتے ہیں اور تحقیق کیے بغیر اس کی تصدیق کر دیتے. ارے بھائی کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی خبر لا رہا ہے, اس کی تحری کرو, چیک کرو اس کو, خبر صحیح ہے کہ نہیں. یہ چیک نہیں کرتے, ڈائریکٹ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. یہ بڑی خراب عادت, اور اس جھوٹ کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ دیکھا, یہ جھوٹ پھیلانے میں نمبر 1 ہے. یہ پوری دنیا کو تو انہوں نے جھوٹ میں الجھا رکھا ہے, جھوٹ پھیلا پھیلا کر کے. اتنی بدنصیب قوم ہے اللہ, اتنی بدنصیب قوم. جی جی, اب یہ سورہ کریمہ آگے تک چلی گئی ہے 7ویں پارے میں. چلیے کل اس پر بحث کرتے ہیں 7ویں پارے میں انشاءاللہ. یہ رہا 6 پارے کی تفسیر کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.